پہلی بات یہ کہ والدین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس کس اینگل پہ تربیت کرنی ہے. ان کی ایمانی تربیت کرنی ہے, ان کی اخلاقی تربیت کرنی ہے, ان کی معاشرتی تربیت کرنی ہے, ان کی جذباتی تربیت کرنی ہے, ان کی معاشی تربیت بھی کرنی ہے اور جنسی تربیت بھی کرنی ہے. مطلب کوئی اینگل ایسا نہیں ہے جس کو والدین کو سیکھنے کی ضرورت نہ ہو. اب دیکھیں, ایمانی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے تو والدین کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کی اپنی ایمانی تربیت ہے. تو جب بچوں کے لیے سیکھتے ہیں نا باقاعدہ طور پر, تو اپنی بھی ساتھ تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور بچوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہو رہی ہوتی. اور اسی طرح سے جیسے اخلاقی تربیت ہے تو وہ جیسے بچوں کی ایک بڑی مشہور نظم ہے, ہم سے تو کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو اور خود, اور بیل ہوتی ہے اور بچہ جو ہے وہ اس کو پیرنٹس کہتے ہیں کہہ دو کہ ماں باپ نہیں ہیں. تو بچے کے ذہن میں کیا جاتا ہے کہ جھوٹ کو کس طرح سے پذیرائی حاصل ہے اور جھوٹ بول کے کیسے بچہ بچ سکتا ہے. تو اخلاقی تربیت یہ ایک دن کا معاملہ نہیں, بہت صبر آزما مرحلہ ہے. اور اسی طرح جذباتی تربیت, اس معاملے میں عام طور پر پیرنٹس ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. اس کو بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایموشنلی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی بعض اوقات ان کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی, بعض اوقات یعنی ارد گرد کے ماحول سے ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کچھ بچے روتے ہی رہتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو غصہ کرتے رہتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو یعنی نا امید سے رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, ان میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا. اب وہ مطلب بچوں کو جب ایک اچھا انسان بنانا ہے, اب یہ میں اچھے کا ورڈ بول رہی ہوں نا, تو آج کی سوسائٹی میں اچھا کہنا یعنی اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہے کہ آپ اچھا کیوں کہتے ہیں, اور اچھے کا آپ کا اپنا سٹینڈرڈ ہے. تو اچھا تو اچھا ہی رہے گا, گڈ کو آپ کیا کہیں گے, گڈ اس کے لیے بیڈ کا ورڈ تو نہیں یوز کر سکتے. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ جب آپ نے بچے کو اچھا صالح انسان بنانا ہے تو اس کے لیے یعنی اس کی سوچوں کو صالح بنانے کے لیے اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر اس کی سوچ لگانے کے لیے کہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے, اور پھر اس کا عمل اس کو درست بنانے کے لیے ان اینگلز پر تربیت ضروری ہے, پیرنٹنگ ضرور سیکھنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ بچے جن ڈاؤٹس میں جاتے ہیں اور جس طرح کی ڈیزائرز ان کے اندر اراؤز ہوتی ہیں, ماں باپ کا صرف یہ کام نہیں کہ بچے ادھر سے فرمائش کریں آپ پوری کر دو. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, بہت پرانی بات ہے, کسی والد نے اپنے والد سے کہا کہ آپ لوگوں نے ہماری خواہشات پوری نہیں کی, میں اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کروں گا تو اس کے اندر پھر کوئی یعنی خرابی نہیں آئے گی. تو اس کے والد نے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ جس بھی خواہش کو پورا کر لو. ایک بادشاہ تھا کہ اس نے اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کی. وہ ایک دن ہاتھی پہ سوار ہو کے جب نکلا تو بچے نے کہا کہ اس ہاتھی کو جو ہے نا وہ لوٹے میں ڈال دو. تو ظاہر ہے کہ بچوں کی خواہشات تو اس نوعیت کی ہوتی ہیں. کتنے ماں باپ ہیں جو کہتے ہیں ہر وقت بچے کو آن لائن چیزیں منگا کے دیتے رہو تو بچے جو ہیں وہ راضی رہیں گے. کچھ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بچے چاہتے ہیں ڈیلیوریاں کرائیں, کھانا اچھا کھائیں, ہر وقت انہیں اچھے کھانے کھلاتے رہیں. تو آپ انہیں حیوانی تربیت تو آپ کر رہے ہیں. بائیولوجیکلی آپ ان کو یعنی اچھا کھانا وہ نہیں ہوتا جو صرف زبان کو اچھا لگے. اچھے کھانے کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ اس کا جسم پر بھی اچھا ایفیکٹ ہو. اسی لیے حلال اور طیب کھانا اور حرام سے بچنا ضروری ہے. اور اسی طرح سے پھر یہ کہ ایسا ہو, آرگینک ہو, ایسی چیزیں ہوں جو اس کی صحت کے لیے بہتر ہوں. تو اگر آپ بچے کی ڈیزائرز کے پیچھے بھاگیں گے تو بچے کو ایک خواہش پرست انسان بنا رہے ہیں نا. تو کہاں پہ ڈاؤٹس اور ڈیزائرز کو کس طرح آپ نے ایڈریس کرنا ہے, تو آپ ایڈریس کرنا سیکھیں گے تو آپ بچوں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح سے جیسے جو دور کے چیلنجز ہیں جو آج کے بچے کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, چھوٹے بچے کو بھی یعنی ابھی مجھے پچھلے دنوں میں ایک یعنی مشہور پوڈ کاسٹ ہے جس میں ایک خاتون جو ہے وہ ایڈریس کر رہی تھیں کہ یہ جو کسی کو انہوں نے لیا ہوا تھا لائن پہ اور بات ہو رہی تھی کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جینڈر جو ہے وہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, جینڈر تو بچہ خود ڈیسائیڈ کرے گا. اور ہم اپنے بچے کو جو ہمارا بچہ پیدا ہوا ہم نے اس کا جینڈر ڈسکلوز نہیں کیا,
ہم نے پہلے 2 بچوں پہ غلطی کی لیکن اب ہم نے ڈسکلوز نہیں کیا سوائے ارد گرد کے چند افراد کے جو انوالو ہیں فیملی کے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جینڈر کا تعین وہ خود کرے. تو وہ کہہ رہی تھی ان سے کہ دیکھیں جینڈر کا تعین آپ نے کیا کرنا ہے یا بچے نے کیا کرنا ہے وہ تو اس دن ہو جاتا ہے جس دن یعنی بچہ کنسیو کرتی ہے ماں. اسی وقت سے جو ہے وہ اس کی لائن تو طے ہو جاتی کہ وہ میل ہوگا یا فیمیل. یعنی کنفیوژنس کی انتہا ہے. جس دور میں بچہ پیدا ہو رہا ہے آپ بچے کو اس جگہ پہ کنفیوز کر رہے ہیں جو بالکل آبویس ہے, جو کھلا ہوا سلسلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اتنا بڑا چیلنج ہے سوسائٹی کے لیے ہی شی دے. اچھا اب جہاں پہ اس نوعیت کے چیلنجز ہیں, جہاں سیفٹی سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں, جہاں پر بچوں کے لیے رائٹ اینڈ رانگ کو پہچاننے کے چیلنجز ہیں, جہاں بچوں کے لیے ابلیسیت کی طرف جانے کا راستہ بہت آسان کر دیا. اوپر سے گرنا بہت آسان ہوتا ہے نا, پہاڑ چڑھنا تو مشکل ہی ہوتا ہے. تو ایسے میں ان چیلنجز کے بارے میں والدین کا خود سیکھنا, جاننا, سمجھنا, پھر اس کے لیے بچوں کو گائیڈ کرنا. اور اگر آپ خود گائیڈ نہیں کر سکتے تو ایسے سارے لوگوں کے پاس لے کے جانا, ایسی مجالس میں, ایسی جگہوں سے اس کو ایجوکیٹ کروانا تاکہ بچہ جو ہے وہ ماحول کے اثرات سے بچ سکے. اور اپنے بچے کے بارے میں باخبر رہنا چاہیے, اس کے دوستوں کے بارے میں باخبر رہنا چاہیے. بچے کو تھنکنگ سکل سکھانی چاہیے, سیلف ریفلیکشن اسے آنی چاہیے. اسے پتہ ہونا چاہیے میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, میں نے جانا کہاں ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور یہ ہے کہ اسے سوسائٹی میں, ماحول میں رہنے کے لیے ایڈجسٹمنٹ سکھانی چاہیے. موٹی موٹی باتیں تو یہی ہیں. ان کے اوپر کام کرنا بہت طویل ہے اور لمبے عرصے کا صبر آزما سلسلہ ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے.